اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید سعید قربان کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دن کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کے جو ایجوکیشنل، مورل اور ایتھیکل آسپیکٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن عید کے دن ہے، ایام ہیں، اور بہت بڑا دن ہے عید قربان۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تھوڑا سا قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر بات کریں، اور اس میں جو میسیجز اور پیغامات موجود ہیں ہم ان پیغامات کے اوپر تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے توجہ کریں اور دیکھیں کہ کیا پیغامات اور میسیجز ہیں جو ہمیں یہاں سے حاصل ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان کا یہ پہلو، یعنی جس میں آپ اپنے فرزند کی قربانی دیتے ہیں اور انہیں آپ کو کئی مرتبہ مسلسل خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس میں ایک میسج ہم سب عام طور سے جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی خواہشات کو جو ہے وہ قربان کرنا چاہیے، اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر جو مورل اور ایتھیکل پرنسپل ہے، جو ایثار، قربانی اور سیکریفائس جو ہے، جو آج کے معاشرے میں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اثر نو جو ہے وہ زندہ کریں اور اپنے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں۔ یہ وہ میسیج ہے جو عام طور سے قرآن مجید کی اس آیت سے لیا جاتا ہے اور ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن آج میں ایک دو کسی اور اینگل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت پر ہم اس لحاظ سے غور کریں گے کہ اس میں کچھ اور بھی آسپیکٹس ایسے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ غور طلب ہیں ہمارے لیے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں، میں جس وقت ابھی حال ہی میں پاکستان میں تھا، میں نے بڑے غور سے دیکھا وہاں پر ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے، اور کم از کم ایک بکرا جو ہے وہ 25,000 روپے کا ہے، اس سے کم شاید نہیں ملے گا منیمم۔ لیکن پاکستان میں جو غربت ہے، پاکستان میں جو فیملیز سفر کر رہی ہیں، اور یعنی ایسی فیملیز ہیں کہ جن کے پاس یعنی شاید 2 وقت کا کھانا بھی بڑا مشکل ہے اپنے بچوں کو کھلانا، اور بڑی کثرت سے ایسی تعداد موجود ہے۔ ہم ملینز اور بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ قربانی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی عالم نے، کسی نے یہ بات کی ہو اس معاشرے میں کہ اس سال کوئی شخص قربانی نہ کرے اور اپنی قربانی کی رقم جو ہے وہ غریبوں اور فقراء کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کریں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک پرسیپشن ڈیولپ کی گئی ہے ثواب کے بارے میں، جزا کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اور بکرے کے ذریعے سے جو ہمیں جس طرح یہ جنت میں لے کے جائے گا، یا اس کا جو ثواب ہے، مستحب ہے، اس ٹریڈیشن پر مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ واقعاً کیا اگر ہم اس کی جگہ پر یہ کام کریں تو کیا اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، کیا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ عام طور سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ
اگر ہم اس طرح سے کرنا شروع کر دیں تو بہت سے ہمارے ریچولز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہم عزاداری کے بارے میں بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں کھانے کے اوپر، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی نہ کریں اور غریبوں کو دے دیں. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ انسان ان ریچولز کو ختم کر دے، لیکن انسان کو یہ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی اس کو اس قسم کے ریچولز کی جگہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ فقیر ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو لوگ حاجت مند ہیں، جو 2 وقت کی روٹی جن کے پاس موجود نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی پریشانیوں کو اور ان کے دکھ درد کو جو ہے وہ کم کر سکیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ ہمیشہ کے لیے آپ قربانی کو ختم ہی کر دیں، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ ہمیں جو الٹرنیٹ چیزیں ہیں اور اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. بہرحال آج قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے ہے سورہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کر سکیں، ورک کر سکیں، بالغ ہو گئے، قال یا بنیا، بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحو کا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں سلوٹر کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا کیا اوپینین ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس نے کہا کہ بابا آپ جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. فلما اسلما، جب دونوں تسلیم ہو گئے اللہ کے ارادے کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو زمین پر لٹایا، تو قد صدقت الرؤیا، آواز آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ایک تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ حضرت اسماعیل بہت سی دوسری طرح سے بھی جواب دے سکتے تھے. کئی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا، لیکن حضرت اسماعیل نے جس جواب کا انتخاب کیا وہ یہ تھا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کے اوپر جو ہے عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے یہ وہ لفظ نہیں ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں جو عادت بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کرتے رہتے ہیں. یہ انشاءاللہ حضرت اسماعیل کی طرف سے کہا گیا ہے، اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں خود اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں، میری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو خود میرا صبر کرنا، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی، مجھ پر کوئی مشکل آئے گی تو میں صبر کرنے کے قابل ہو سکوں گا، بلکہ ہر لمحہ اپنے رب کو اس طرح سے یاد کرنا کہ اصل طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر جو ہے اس کائنات میں کوئی چیز اپنی ہر جگہ سے ہل نہیں سکتی، حرکت نہیں کر سکتی. لہٰذا آپ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہاں ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قد صدقت الرؤیا کا جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب جو ہے وہ سچا کر دکھایا یا سچ کر دکھایا. اور اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خواب کیا تھا، اور کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تصدیق کر دی، اس خواب کو سچا کر دکھایا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو خواب میں کوئی اشارہ ایسا ملتا ہے یا آپ کو کوئی الہام ہوتا ہے اور آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، تو آپ جب تک اس حکم کو پورا نہیں کر لیتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے خواب کو یا اپنے الہام کو پورا کر لیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا گیا تھا، کہ انہوں نے کہا گیا تھا کہ تم اپنے بچے کو جو ہے وہ ذبح کرو، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ایسا تو نہیں ہوا
اس لیے کہ جب انہوں نے چاقو گردن پہ رکھا تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کو بھیجا اور ایک بکرے کو یا بھیڑ کو بھیجا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. سوال یہ کہ خواب کو سچ کر دکھانا تو وہ تو ہوا ہی نہیں جو خواب میں حضرت ابراہیم نے دیکھا، وہ چیز تو وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارا خواب جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا؟ بنیادی طور پر یہ نقطہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جائے. اللہ تعالیٰ شروع سے ہی بالکل یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ایسا کام کریں، بلکہ یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک امتحان تھا حضرت ابراہیم کے لیے. اور یہیں تک یہ امتحان مقصود تھا کہ جو انہوں نے انجام دیا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا اس امتحان سے گزارنے کا؟ اور یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، اس لیے کہ آخری عمر میں جو فرزند ہزاروں دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا ہو، وہ فرزند کہ جس سے حضرت ابراہیم کو بے پناہ محبت ہو، اس فرزند کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ الہام کرتا ہے خواب میں کہ تم اس بچے کو ذبح کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جائے. اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس کلچر میں، اس ٹریڈیشن کے اندر جو ہے یہ آلریڈی چیز موجود تھی. یہ اس کلچر کا حصہ تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کی قربانی اپنے خداؤں کے سامنے کیا کرتے تھے. ہمارے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شاید ڈیٹیل میں اگر تاریخ کی طرف رخ کیا جائے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بھی چاہتے تھے، یہ تو اس دور کی جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن تھی آلریڈی، اس میں کون سی کوئی بڑی بات تھی؟ لہٰذا لیکن جو ایشو ہے انشاءاللہ آگے چل کر میں آج اس کو اس باریک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس ٹریڈیشن کو اور اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے یہ پورا جو سسٹم یا جو پوری ایک داستان ہے وہ اس کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. کس طریقے سے یہ باریک نقطے کی طرف ہم آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم سے جو چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جو سبمسیونیس جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم سبمیشن ٹو گاڈ کہتے ہیں، جس کو ہم اوبیڈینس کہتے ہیں، جس کو ہم اطاعت کہتے ہیں، جس کو ہم تابع داری کہتے ہیں، جس کو ہم صفت تسلیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم کی اس تسلیم کو، ہمبلنس کو اور سبمسیونیس کو دیکھنا چاہتا تھا، اور اس مقام کو کہ آپ رضا اور تسلیم کے کس مقام کے اوپر فائز ہیں، آپ کا لیول کیا ہے تسلیم کا. اللہ تعالیٰ میدان عمل میں حضرت ابراہیم کے مقام تسلیم کو دیکھنا چاہتا تھا، مقام تسلیم کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس مقام کے اوپر فائز ہیں. تو اب عید قربان کی جب بات ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ ہم اپنے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے تسلیم ہونا ہے، ہم اس کو شناخت کریں اور اس کو ہم اپنی ذات میں دیکھیں، ایویلویٹ کریں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی اور یہ کریکٹرسٹک ہمارے اندر کس حد تک پایا جاتا ہے اور کس حد تک ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. تو جب ہم تسلیم کی بات کرتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید میں 3 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس کے اوپر میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کروں گا، کہ ایک توکل ہے، ایک رضا ہے اور ایک تسلیم ہے. یہ تسلیم کا مقام جو ہے جس کو ہم مقام تسلیم کہتے ہیں، یہ تقوی، پرہیزگاری، اخلاق اور عرفان کا آخری درجہ ہے جس تک کوئی پہنچ سکتا ہے.
ادروائز مقام تسلیم تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تسلیم کی حقیقت کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے سب پارٹس کیا ہیں، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا تاکہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ جب ہم تسلیم کی بات کرتے ہیں، مقام تسلیم کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بنیادی طور پر 3 کمپوننٹس ہیں۔ نمبر 1، تسلیم کا تعلق، مقام تسلیم کا تعلق یا اس اخلاقی صفت اور اصول کا تعلق جو ہے وہ انسان کے عمل سے ہے، یعنی پریکٹس میں جو چیز انسان کرتا ہے، جس کا تعلق انسان کے ایکشن سے ہے، جس کا تعلق انسان کے فعل سے ہے، اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، یعنی انسان عمل میں کسی چیز کا اظہار کرتا ہے، تو یہ اظہار کرنے کا نام جو ہے وہ تسلیم ہے، اور پہلا کمپوننٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تسلیم تو کسی کے سامنے بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ انسان حق کے سامنے تسلیم ہو، انسان خدا کے سامنے تسلیم ہو، انسان حقیقت کے سامنے تسلیم ہو، انسان سچائی کے سامنے تسلیم ہو، نہ یہ کہ انسان باطل اور شر کے سامنے تسلیم ہو۔ لہذا دوسری شرط یہ ہے، تسلیم کا لفظ جب آتا ہے، سبمسیونیس کا لفظ جب آتا ہے، اطاعت کا لفظ جب آتا ہے، تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ عمل کے میدان میں کسی چیز کو ظاہر کرنا، مینیفیسٹ کرنا، ریویل کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ انسان حق کے سامنے تسلیم ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے یعنی وہ انسان کے قلب اور انسان کے دل سے ہونا چاہیے، یعنی انسان اس کے جو روٹس ہیں وہ انسان کے دل میں اور قلب میں ہونا چاہیے، انسان کے قلب اور اس کے عمل میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ لہذا 3 چیزیں جو ہیں وہ تسلیم میں ہیں، اور جب تک یہ 3 شرائط موجود نہ ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کے سامنے تسلیم ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے جو ہم ہمیشہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم استکبار کہتے ہیں۔ یہ استکبار کا لفظ آپ حضرات کو یاد ہے ایک زمانے میں بہت کثرت سے استعمال ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہم اس لفظ اور اس ٹرم سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں۔ تو یہ بھی بنیادی طور پر اپوزٹ ہے کس کے؟ تسلیم کے مقابل پر جو چیز آتی ہے وہ استکبار ہے۔ تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک کو ہم تکبر کہتے ہیں جس کو کبر کہتے ہیں یا ایروگنس کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے استکبار۔ ان دونوں کے اندر ایک بہت معمولی سا فرق ہے، بلکہ بڑا باریک سا فرق ہے۔ پہلے ہم اس فرق کو بیان کریں گے، پھر ہم تسلیم کے ساتھ اس کا جو ہے وہ موازنہ کریں گے۔ وہ باریک فرق یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو اس میں انسان دوسرے کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے، اور خود کو جو ہے وہ سپیریئر سمجھتا ہے دوسرے کی نسبت۔ لیکن ضروری نہیں کہ آپ عمل کے میدان میں یا عمل میں اور پریکٹس میں بھی اس تکبر کو آپ دیکھ سکیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں یہ ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہو، لیکن ہم عمل میں اس کو چھپا لیں، ہم دوسرے کے سامنے جو ہے اس تکبر کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ لہٰذا یہ ہے کبر۔ لیکن استکبار کا تعلق چونکہ یہ تسلیم کے مقابلے پر ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے، اس کا تعلق فعل سے ہے، یعنی اظہار سے ہے۔ تو یہ فرق ہوا کہ وہ تکبر کہ جس کا انسان اظہار کرتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ یہ اظہار جو ہے یہ باطل کے سامنے ہے، یعنی تسلیم میں ہم دیکھتے تھے کہ آپ حق اور سچائی کے سامنے تسلیم ہو، لیکن استکبار وہ ہے کہ جو سچائی کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا بلکہ وہ شر کے سامنے تسلیم ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ کہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے، روح سے ہوتا ہے۔ جو شخص مستکبر ہے، جو طاقت مستکبر ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے استکبار کی حامل ہے، اور وہ اپنے غرور اور تکبر کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ استکبار اور تسلیم جو ہے
یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ مد مقابل ہیں۔ اب یہاں پر میں آگے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اے ابراہیم تم اپنے فرزند کی قربانی دو، اپنے فرزند کو قربان کر دو، تو کیا حضرت ابراہیم کے سامنے کوئی جسٹیفیکیشن موجود تھی؟ کیا کوئی آپ کے سامنے فلسفی موجود تھی؟ کیا آپ کے سامنے کوئی ریزن موجود تھی کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ یہ کہتے کہ ہاں اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے؟ اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کی کوئی فلسفی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں قربان کروں، مجھے بیٹے کی قربانی کیوں دینی چاہیے، کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ لیکن جو خوبصورت نقطہ ہے وہ یہ ہے، باوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم کو اس کی فلسفی کا نہیں پتا تھا، باوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم کو اس کے فلسفے اور اس کی حکمت کا نہیں پتا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا پر جو آپ کا ایمان تھا، خدا پر جو آپ کا اطمینان تھا، خدا پر جو آپ کا اعتقاد تھا، اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جاننے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا اور پھر یہ حکم دیتا کہ اپنے بھائی کو قربان کر دو۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی چیز کی اطاعت کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو فالو کرتے ہیں، جب ہم کسی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم آج کے دور میں ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ہر چیز کی فلسفی پوچھتی ہے، ہر چیز کی حکمت پوچھتی ہے، اور یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حکم خدا کے پیچھے جو حکمت موجود ہے، جو فلسفہ موجود ہے، جو اس دنیا میں ہماری رہنمائی کر سکے، جو ہمیں جسٹیفائی کر سکے کہ ہم اس اسلامی اصول پر کیوں عمل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو، اپنے بچوں کو ان کی طرف اشارہ کریں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ پیغام بہت ہی اہم ہے جو ہماری یوتھ کے لیے خاص طور پر اہم ہے، اور پیغام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس داستان اور اس سٹوری کے اندر ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ حتیٰ اگر ہمیں کسی چیز کا فلسفہ سمجھ نہ بھی آئے، اگر ہمیں کسی چیز کا جو ہے وہ حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے، اس کی ریزن سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ حکم خدا ہے، چونکہ وہ امر خدا ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس کے سامنے سر تسلیم ہونا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی مصلحت کو سمجھیں۔ بعد میں دیکھیں، جب ہم عمل کرتے ہیں، عمل کا تعلق جو ہے وہ تسلیم سے ہے، لہٰذا بہت سی جگہ پر انسان جو ہے اس کو، یعنی یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اعتقاد اور اعتماد کی وجہ سے ہم کسی فعل کو انجام دیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں نسخہ دیتا ہے، ہمارے لیے نسخہ لکھتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز سے تمہیں اجتناب کرنا ہے، فلاں چیز کو تمہیں کام کو انجام دینا ہے، تو اب اگر کوئی شخص آ کر مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں اس کی فلسفی کا پتہ ہے، کیا تمہیں اس کی منطق کا پتہ ہے، کیا تمہیں اس کے پیچھے لاجک کا پتہ ہے، کیا تمہیں اس کا میں کہوں گا مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اس ڈاکٹر پر اعتماد ہے، مجھے اس ڈاکٹر کی ایجوکیشن پر، اس کی اپروچ پر، اس کی تشخیص کے اوپر مجھے یقین ہے، لہٰذا مجھے ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کی کہ اس نے مجھے کیا چیز پرسکرائب کی ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے اس ڈاکٹر کی قابلیت اور صلاحیت کے اوپر جو میرا ٹرسٹ ہے اس کی بنیاد پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی حقیقت کو مجسم شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ اگر کسی ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی فلسفی کا علم ہو، ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت کا علم ہو، ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی ریزن کا پتہ ہو، بلکہ ہم جو ہے وہ صرف جو ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات کے اوپر وہ کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو سر تسلیم کر دیں۔ آج میں نے یہ نقطہ کیوں اٹھایا کہ مسلسل میں مختلف کمیونٹیز کے اندر یہ ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان آ کر ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے جب تک کہ انہیں اس کے فلسفے کا علم نہ ہو۔
قرآن کی یہ آیت ہمیں میسج دے رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توحید کمزور ہے، ہماری خدا پر ایمان کمزور ہے، اسی وجہ سے ہم تسلیم نہیں ہوتے اور ہم مصلحت اور فلسفے کو تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ آج کل نوجوان جو ہیں وہ اس لیے عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اب اگر فرض کریں، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دینے کی بجائے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، یہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو محاذ جنگ پر بھیج دو، اور اس وقت دشمن نے حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے دین اور مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے، لہٰذا جہاد پر بھیجو اور اپنے بیٹے کو قربان کر دو اس جہاد پر بھیجنے کے لیے۔ بہت توجہ کیجیے گا، بڑے باریک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً ایسا کرتے، اپنے بچے کو محاذ پر بھیجتے، جنگ کے لیے بھیجتے، جہاد کے لیے بھیجتے، قربان بھی کر دیتے، لیکن اس قربانی میں اور اس قربانی میں بڑا بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم کو فلسفے کا بھی علم ہوتا، مصلحت کا علم بھی ہوتا، حکمت کا علم بھی ہوتا، اور وہ اس بات کو سمجھتے بوجھتے ہوئے اپنے بیٹے کو جو ہے بیٹل فیلڈ میں بھیجتے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ جہاد کی کیا ہے، جہاد کی کیا ضرورت ہے، جہاد کے وجوب کا فلسفہ کیا ہے، اور جہاد اس وقت ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر بالکل اور چیز نظر آتی ہے، یہاں پر فلسفہ موجود نہیں ہے، حکمت اور مصلحت موجود نہیں ہے، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا کام انجام دینا ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف اطاعت محض سے ہے۔ تو اب آپ کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہاں پر بڑا اہم سوال ہے کہ اگر اپنے بیٹے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ محاذ پہ بھیج دو، تو یہاں انسان کی عقل بھی کام کرتی ہے کہ ہاں بھیجنا چاہیے۔ تو کیا اس کا زیادہ ثواب تھا یا ایسے کام کو انجام دینا جس کا انسان کو فلسفہ پتہ نہ ہو، لیکن اس کا جو اعتماد اور انحصار اور ایمان اللہ کی ذات پہ ہے، اس کی بنیاد پر کسی کام کو انجام دینا، کیا اس کی زیادہ ورتھ ہے؟ کیا اس کی زیادہ ویلیو ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے خلوص کے ساتھ اپنے بچے کی گردن پر جو چھری رکھی اور ان کو اس کی مصلحت کا نہیں علم تھا، پھر بھی آپ نے ایسا کیا، کیا یہ والا عمل آپ کا زیادہ ورتھ فل تھا، زیادہ ویلیویبل تھا، زیادہ قدر و قیمت کا حامل تھا؟ یا اگر حضرت ابراہیم کو کسی اور مشن پہ بھیجا جاتا اور وہاں اپنے بچے کو قربان کرتے تو وہ زیادہ ویلیویبل ہوتا؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کا عمل جس کا تعلق اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کا ہے، یہ زیادہ ویلیویبل ہے، زیادہ ورتھ فل ہے بنسبت کسی دوسرے عمل کے۔ تو یہ ایک چیز جو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک اب اس کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشن آلریڈی موجود تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ذرا سوچئے گا، میں اس باریک نقطے کو اس طرح سے بیان کروں گا کہ آپ ذرا سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے اور یہ کہتے کہ یہ جو سنت ہے اور جو ٹریڈیشن ہے، جو یہ تمہارے کلچر کا حصہ ہے، یہ جو پریکٹس تمہاری ہے، یہ اس کو ختم کر دو، اس کو بند کر دو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پر یہ اعتراض کرتے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں ان کو اپنا بچہ قربان نہ کرنا پڑ جائے، لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اس ٹریڈیشن سے روک رہے ہیں، ہمیں اس بات سے روک رہے ہیں کہ ہم اس سنت کو اور اس ٹریڈیشن کو ہم ختم کر دیں، لہٰذا یہ حضرت ابراہیم میں یہ خوف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے پہلے اللہ کے سامنے اس بات کو ثابت کیا کہ میرے اندر جو ہے وہ مقام تسلیم جو ہے وہ کس حد تک ہے، اور دوسرا دنیا والوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا اور مینیفیسٹ کیا کہ میں
اپنے بیٹے کی قربانی سے نہیں ڈرتا. مجھے اگر اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح سے اپنے فرزند کی بھی قربانی دینی پڑے تو میں قربانی جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں گا، اور اس میں مجھے جو ہے کسی قسم کا خوف نہیں ہے. لہٰذا اس اسٹیج کے بعد حضرت ابراہیم اس پوزیشن پہ آ گئے، اس مقام پر آ گئے کہ اپنی قوم کو ایڈریس کر سکیں کہ تم اس ٹریڈیشن کو ختم کر دو. اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے پورے خلوص کے ساتھ اس بات کو اپنی قوم کے سامنے ثابت کیا کہ میں جو ہوں وہ اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوں کہ اگر مجھے اپنے بچے کی قربانی دینی بھی پڑے تو میں اس کو دے سکتا ہوں. اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا، وہ کام حضرت ابراہیم کے ساتھ جو کیا وہ ہر روز اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے. یہ ہے وہ ایک اور نقطہ جو آج کے درس سے مربوط ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے گزارا، اور یہ آزمائش اور امتحان بہت سخت امتحان تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اس طرح سے اپنے محسنین کو جزا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر جو ایک خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان سے گزارتا ہے، آزمائش سے گزارتا ہے، کسی مشکل گھڑی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم سرخرو ہو جاتے ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اگر کوئی کہے کہ اس کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کہے کہ میں تمہیں جزا دوں گا، میں تمہیں ثواب دوں گا، میں تمہیں اسپریچول ریوارڈز تمہیں ملے گا، تمہیں میں جنت میں مقام عطا کروں گا، تب تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن اس آیت میں ابراہیم کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب چونکہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے لہٰذا میں تمہیں جزا دیتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تمہیں امتحان سے گزارنا ہی یہ جزا ہے. یعنی یہ جو تم نے امتحان کا سامنا کیا ہے یہ ان اٹ سیلف میری طرف سے ایک بہت بڑی جزا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ میں نے تمہیں اس امتحان کے لیے سلیکٹ کیا ہے، میں نے تمہیں اس امتحان کے لیے چنا ہے. یہ ہے وہ میسج جو اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو امتحان سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمائش سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میری جزا ہے تم میں کہ تم ایک مومن ہو اور میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، تمہیں مشکلات سے گزار رہا ہوں. یہ ان اٹ سیلف ایک ثواب ہے اور ریوارڈ ہے جس کا تمہیں الٹیمیٹلی مزید ثواب اور ریوارڈ جو ہے وہ تمہیں وہاں پر ملے گا. لیکن بہرحال وہ کام جو ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہمارے ساتھ ہر روز کرتا ہے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو آزمائش اور امتحان سے گزارا گیا تاکہ ان کی حقیقت سامنے آ سکے، تاکہ ان کی اصل اخلاقی اور عرفانی اور روحانی جو ایسنس ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ سامنے آ سکے، جو ان کے اندر تسلیم کی کوالٹی ہے، سبمسیونیس جو ان کے اندر ہے، جو ان کے اندر اوبیڈینس ہے، وہ تاکہ اس کا اظہار ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز اسی امتحان سے گزارتا ہے جس امتحان سے حضرت ابراہیم کو گزارا. اس امتحان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس تاکہ ہمارے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ہماری جو اصل حقیقت ہے، جس کو ہم جانتے ہیں یا جس کو ہم نہیں جانتے، بہت سی اخلاقی برائیاں ایسی ہیں کہ جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، بہت سی ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل میں اس کو ظاہر کرتا ہے، ایسے ہمیں امتحان سے گزارتا ہے کہ جو عمل میں ہماری حقیقت ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، ہماری ماہیت ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے اندر یہ مشکلات پائی جاتی ہیں. لہٰذا یہ کوئی حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ یہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا. یہ جو آیت ہے قرآن کی، دیکھیے گا میں نے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ما کان اللہ لیجزر المؤمنین
अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन अत-तय्यब। ये है वो आयत जो इससे रिलेटेड है। जो काम हजरत इब्राहिम के साथ अल्लाह ने किया वो काम अल्लाह ताला हमारे साथ भी करता है, लेकिन हमें उसकी शायद आगाही और हमें उसका शायद शऊर जो है वो मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ये कहता है मोमिनीन ये ना समझें कि उनको इसी तरह रखा जाएगा, उनको आजमाइश और इम्तिहान से नहीं गुजारा जाएगा, उनके ऊपर सख्तियां नहीं आएंगी। अल्लाह ताला कहता है मैं उस वक्त तक ऐसा करूंगा हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन अत-तय्यब। बहुत तवज्जो कीजिएगा, यहां तक के खबीस को तैयब से जुदा कर दूं, यहां तक के मैं अच्छे को बुरे से जुदा कर दूं, यहां तक के मैं परफेक्ट को इम्परफेक्ट से जुदा कर दूं, यहां तक के मैं प्योर को इम्प्योर से जुदा कर दूं, यहां तक के रिलायबल को अनरिलायबल से जुदा कर दूं। यानी अल्लाह ताला ये कहता है मैं इस दुनिया में तुम्हारी हकीकत को दूसरों पर जाहिर कर दूंगा। मेरी ये सुन्नत है, मेरी ये ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन मेरी कभी तब्दील नहीं हो सकती। ये वो सुन्नत है, ये वो ट्रेडिशन है, वो इस निजाम का हिस्सा है जो मैंने इस कायनात में जिसको इस्टेब्लिश किया है। इस निजाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। इस निजाम में ये है कि मैं तुम्हें हर लम्हा ऐसे इम्तिहान से गुजारता हूं, ऐसी आजमाइश से गुजारता हूं जिससे तुम्हारी माहियत तुम्हारे ऊपर रोशन हो जाए, या तुम्हारे ऊपर ना हो तो दूसरों पर रोशन हो जाए। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ये जो मैसेज हमें देता है इन आयात के अंदर कि हम अच्छे हैं या बुरे, ये हमारे अमल में जाहिर हो जाता है। लेकिन दोनों तरफ से ये बात है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हम अपनी कम्युनिटीज में भी कि हम खुद फिर भी नहीं समझते, हम खुद फिर भी होश के नाखून नहीं लेते, हम खुद फिर भी अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते। और फिर अगर हम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम अपनी तरबियत नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी अंदर पाई जाने वाली डेफिशिएंसी का पता ना हो, अगर हमें अपने अंदर पाई जाने वाली अखलाकी बुराइयों का पता ना हो, तो हम कभी भी अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर सकते, अपने आप को आला तकवे की मनाजिल तक नहीं लेके जा सकते। और दूसरे लोग जो है वो भी कभी कभी नहीं समझते। इस आयत में ये पैगाम है कि अगर किसी को पहचानना चाहते हो तो उसके अमल के साथ उसको पहचानो, उसकी जबान से मत पहचानो, उसके अमल को। और अमल को पहचान कर किसी की पर्सनैलिटी को पहचानना, ये हम ये समझते हैं कि ये आसान काम है, लेकिन यकीन कीजिए कि ये आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा सलाहियत की जरूरत है। और इसीलिए अल्लाह ताला कदम कदम पे कहता है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हें फुरकान अता करूंगा, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हें हक और बातिल को जुदा करने का तरीका सिखाऊंगा, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हें सही और गलत को समझने और उसके दरमियान तमीज देने का मलका अता करूंगा। ये क्यों अल्लाह ताला बार बार कहता है? इसलिए कि हम अपनी जिंदगी में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इज्तमाई हो, चाहे वो कलेक्टिव हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, हर मकाम पर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम सही और गलत को पहचान नहीं सकते। अल्लाह कहता है कि क्यों नहीं पहचान सकते? इसलिए कि जब हमारे अंदर तकवे की कमी होगी तो उसकी वजह से हमारे अंदर जाती मुफादात, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट, हमारी मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स जो हैं, हमें इस बात की इजाजत नहीं देंगी कि हम हक को पहचान सकें, ट्रुथ को पहचान सकें, सच्चाई को पहचान सकें, सदाकत को पहचान सकें। लिहाजा जो है इन अखलाकी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी अकल जो है उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। हमारी अकल जो है वो सही तरह से चीजों को नहीं देख सकती और हम इवेलुएट नहीं कर सकते। तो तकवे का बुनियादी काम यह है कि हमारे कल्ब को जो है वो प्योरीफाई करना और अखलाकी गर्दो गुबार से उसको जो है वो उसमें से हटाना, दूर करना, और उसके नतीजे में इंसान की अकल का देखने के काबिल होना कि वो सच्चाई को देख सके। ये है वो पैगाम कुरान का जो कदम कदम पे हमें जो है वो मिलता है और दिया जाता है। बस आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो अल्लाह ताला कहता है कि मैं इस दुनिया में तुम्हारी अच्छाई को और बुराई को जाहिर कर दूंगा, खुद तुम पर भी और दूसरों पर भी। इसका मतलब ये हुआ
کہ ایک تو جیسے میں نے اشارہ کیا کہ ہم قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اگر ہم کوئی چیز دل میں ہمارے ہے تو قیامت کے دن ہم اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارہ میں نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، جو چیز بھی تھی میرے دل میں تھی، لیکن جب تک کوئی چیز عمل کے میدان میں نہ آئے اس وقت تک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں موقع دے گا کہ ہم پروٹیسٹ کر سکیں، ہم اعتراض کر سکیں کہ ہمیں یہ سزا کیوں دی جا رہی. لہٰذا قرآن کہتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّۃٌ، تاکہ کل کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے. میں تمہاری حقیقت کو تمہارے عمل میں لا کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ روز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ میرے اندر تو یہ برائی تھی نہیں. اس عمل کی اس لیے اہمیت ہے. لہٰذا یہ نقطہ اور یہ کہ اس دنیا میں بھی اگر کسی کی ورتھ کو انسان جاننا چاہتا ہے، اگر کسی کی ویلیو کو انسان جاننا چاہتا ہے تو وہ اس کا راستہ اس کی زبان نہیں ہے بلکہ اس کا عمل ہے. اس کا عمل ہے جو اس کی اندرونی ماہیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان کے ایجوکیشنل، اخلاقی، معنوی اور روحانی جو آسپیکٹس ہیں ان کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. کوئی ایک دو کوشچن ہیں تو ہم ان کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مجھے نماز جمعہ کے لیے جانا ہے اور میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، مجھے تھوڑی سی تیاری بھی کرنی ہے. تو اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں، لیکن ہم نیکسٹ ٹائم اس کو جو ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں. جی انتصار بھائی. شاہد بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اوکے انشاءاللہ پھر نیکسٹ. اوکے انتصار بھائی نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.